The views and opinions expressed by guests, analysts, or callers are their own and do not necessarily reflect the views of this channel, its management, or its employees. While every effort is made to ensure the accuracy of the information presented, the channel is not responsible for any errors, omissions, or losses arising from reliance on the content. News and information are provided for informational purposes only. अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर इरफान, आ नेचुरोपैथ हर्बलिस्ट। हम इस नए चैनल और नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत हैं दोबारा से आपकी खिदमत में। और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम आपको बताएंगे कि कैसे के बीमारियों का आप जो है घर बैठे इलाज या नेचुरोपैथी हर्बलिज़म के अंदर किस तरह से हम शिफायाब हो सकते हैं घर बैठे। हम करते हैं बात इस प्रोग्राम में हेल्दी लाइफ स्टाइल विद डॉक्टर इरफान अली। वन न्यूज़ की ये काविश, हमारी एक छोटी सी काविश जो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं हम इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से कि आप ने जो है हेल्दी लाइफ किस तरह से गुजारनी है। तो आज हम इस प्रोग्राम में जो बात करेंगे वो टॉपिक है हमारा मैदे के अमराज़। देखिए, मैदे के अमराज़ ऐसे अमराज़ हैं कि जो आज शायद ही दुनिया में, मैं दुनिया की बात करूँगा, कि शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो कहे मैं तो मुकम्मल तौर पे सेट हूँ, फ़िट हूँ, मुझे किसी किस्म का कोई अमराज़ लाहक नहीं है। मैदा एक ऐसी चीज़ है क्योंकि हमारी दिल, जिगर और दिमाग के बाद अगर कोई मेन ऑर्गन, लाइफ ऑर्गन हमारे पास है जिस्म के अंदर, वो हमारा स्टमक, हमारा मैदा होता है। और क्योंकि जो भी हम ग़िज़ा इनटेक करते हैं डेफ़िनेटली उसका जो डाइजेस्टिव जो उसका सिस्टम, हमारा जो शुरुआत होती है वो हमारे मैदे से ही होती है। अगर आपका मैदा फिट पार्ट है तो आप यकीन जानिए आप दुनिया के हेल्दी इंसान हैं। लेकिन क्योंकि आजकल हमारे पास इस कदर की ख़तरनाक डाइट्स हम लोग यूज़ करते हैं, उनका इंटेक करते हैं कि बिल्कुल एक तो सिंथेटिक जो भी हम चीज़ खा लें, इवन हम अगर रोटी की बात भी करें, आटे की बात भी करें, फ्रूट्स की बात भी करें, तो मोस्टली उसके अंदर केमिकलाइजेशन हो चुकी हुई है। अच्छा, उसके बाद फिर होता ये है कि एक तो वो वहाँ से हमारे पास केमिकल्स आ रहे हैं हमारे पास चीज़ों के अंदर, और सेकंड वन ये है कि हमने अपनी ग़िज़ा के अंदर इंटेक्स ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल रखा हुआ है कि जो लामहला हमारे मैदे को नुकसान 100% पहुँचाती है। मैदा एक ऐसी चीज़ है जो अगर बीमार हो जाए तो आप समझें आपकी होल बॉडी बीमार है, आप सही फिट पार्ट रह ही नहीं सकते। जॉइंट्स पेन की अगर हम बात करें, इसी मैदे के अमराज से आपने देखा होगा लोगों को बहुत ज़्यादा बॉडी पेन्स होते हैं। आपको मैं बताऊं कि जो बॉडी पेन होते हैं उसका सबसे बड़ा जो ताल्लुक होता है वो आपके मैदे के साथ होता है। लेकिन यहाँ पर आपको जो है ना, अगर किसी भी पेन्स के हालत में आप ट्रीटमेंट के लिए जाएं तो लोग आपका ट्रीटमेंट जो है पेन्स का कर रहे होते हैं, या पेन किलर दे दे के आपको दवाएं दी जा रही होती हैं। मैदे के ऊपर जो है ना आपके फोकस ही नहीं किया जा रहा होता। अगर मैदा सही नहीं है तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है, और अगर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है तो आप सोच सकते हैं कि कैसे आप हेल्दी रह सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें एक एतदाल का कानून दिया है कि अगर आपने खाना पीना एक रूटीन दिया, ख़ास तौर पे अगर हम बात करें रात के खाने की, जो हमारे एक रिवाज बन गया है, एक फ़ैशन बन गया है कि अगर हम बात करें तिब्बे नबी की, तो हमें जो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से खाने के बारे में कहा गया है वो मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद हमें कहा गया है। और अगर आज इस बात को साइंस भी प्रूव करती है कि अगर हम इस टाइम पर खाना खा लें तो आप यकीन जानिए कभी आपके कोई जिस्म के अंदर बीमारी करीब नहीं आएगी आपके। लेकिन क्योंकि हम इन चीज़ों से दूर हो गए हैं, यहाँ तो ऐसे भी लोग हमने देखे हैं जो बेचारे मगरिब से या मगरिब के आस-पास सुबह का नाश्ता कर रहे होते हैं, और फिर वो रात का खाना फजर के टाइम जाके खा रहे होते हैं। तो सोचिए हमने कैसे रात को दिन और दिन को रात में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। यही वजह है कि हमारे यहाँ पे आजकल तमाम लोगों के डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हैं। अगर आपका मैदा ख़राब होता है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन-कौन सी बीमारियाँ आपको लाहक हो सकती हैं। पाइल्स का एक इशू आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा, कॉन्स्टिपेशन का इशू आपने बहुत ज़्यादा लोगों के, अपने अक्सर लोगों को सुनेंगे आप कि ये इशूज़ इतने, इवन पाइल्स की अगर मैं बात करूँगा, इतने अमराज़ लोग, इतना आजकल ये तेज़ी से बर्निंग इशूज़ बन गया हमारे यहाँ पे। और ये एक ऐसा मर्ज़ है कि लोग इस बीमारी को बताते हुए डॉक्टर के आगे भी हेजिटेट फ़ील करते हैं, वो नहीं खुलकर बताते इस बीमारी के बारे में, और वो तकलीफ़ें झेल रहे होते हैं। ठीक है? तो ये भी बीमारी आपके मैदे से ही, मैदे की ही ख़राबी की वजह से आती है, क्योंकि आपका वहाँ से पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम जो ग़िज़ा खाते हैं उसको डाइजेस्ट करना हमारे मैदे का काम है। अगर हम उसको बैलेंस डाइट देंगे, यानी कि उसको बैलेंस कार्बोहाइड्रेट दें, बैलेंस प्रोटीन दें, बैलेंस जो है उसको फैट्स देंगे,
تو آپ یقین جانیے آپ کا معدہ فٹ پارٹ رہے گا. لیکن کیونکہ ہم اس کو دیتے ہی ساری سینتھیٹک چیزیں، یا تو کچھ لوگوں نے اپنے اوپر مسلط کیا ہوا کہ وہ صرف کاربوہائیڈریٹ کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، جس کے اندر وہ فاسٹ فوڈ کا استعمال کرنا، چاولوں کا، رائس کا بہت زیادہ انٹیک کرنا. ٹھیک ہے نا، ان چیزوں سے ہوتا یہ ہے کہ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مطلب انہوں نے صرف سلیکٹڈ ہی چیزوں کو اپنے اوپر یہ کیا ہوا تھا کہ بس ہم تو کھاتے ہی ہیں، بڑے فخر سے وہ بتاتے ہیں، لیکن وہ سر سے پاؤں تک بیمار ہوتے ہیں. اس لیے کہ آپ کوئی بھی چیز اگر ڈیلی کی بنیاد پہ کھا رہے ہیں، یا آپ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے لیے سبزیاں بھی ہمیں عطا کی ہیں نا، تو اس کے بھی مطلب ہماری باڈی کے اوپر اثرات آتے ہیں. آپ کی ہر سبزی دوا کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہے. وہ آپ کب کر سکتے ہیں؟ جب آپ کو صحیح کوئی بتا سکتا ہو آپ کو کس وقت میں کون سی دوا، کون سی سبزی کھانی ہے، کون سے فروٹس کا استعمال کرنا ہے، کون سے میوہ جات کا استعمال کرنا ہے. تو آپ یقین جانیے ان تمام چیزوں سے ہی آپ کا ڈائجسٹو سسٹم بھی بہتر رہ سکتا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو خود ایجوکیٹ ہونا پڑے گا. ایک تو اپنے آپ کو کوشش یہ کریں کہ طب نبوی کی طرف لے کر آئیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی پیتھیز کی طرف رکھیں کہ سسٹم کے تحت رہتے ہوئے کام کریں. جو ٹائم ہمیں کھانے کا دیا گیا اسی ٹائم میں کھائیں. اور کھانے کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے کہ بہت زیادہ آج کل لوگ کولڈ ڈرنک کا استعمال کر رہے ہیں. تو آپ سوچیں آپ کیا ظلم کر رہے ہوتے ہیں اپنے ساتھ کہ کولڈ ڈرنکس یوز ہو رہی ہے، کھانا ساتھ میں کھایا جاتا ہے. خاص طور پہ جب ہوٹلز وغیرہ میں کھانا کھانے جاتے ہیں لوگ، تو وہاں پہ تو ڈیفینیٹلی مسٹ ہوتی ہے کہ وہاں پہ کولڈ ڈرنک کا تو سارا ہر حال میں انہوں نے لینا ہی لینا ہے. تو کہاں آپ نے پروٹین کی غذائیں کھائیں یا فیٹس کی غذا کھائیں، تو وہاں پہ اپنے ساتھ میں بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹس کا انٹیک کر لیا. تو جو ہمارے کیونکہ ہمارا جسم، ہمارا جو معدہ ہے، یہ ریڈ کر کے چیزوں کو ہمارے جسم میں پاس آؤٹ کرتا ہے، کس چیز کو کس طرح سے جسم کے اندر ڈائیورٹ کرنا ہے، کون سی چیز غذا کے ذریعے ہمارے خون کا حصہ بنے گی. یہ سارے کام ہمارے لیور کو اور ہمارے معدے کو ہی کرنے ہوتے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے سسٹم کو بہتر کریں. معدے کے امراض کوئی مشکل امراض نہیں ہیں، لیکن اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے. کیونکہ اب لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اپنے پروگرام میں یا اپنی باتوں کے اندر کوئی مشورہ نہیں دیتے، کوئی دوا نہیں بتاتے، کوئی قہوہ جات نہیں بتاتے. میں صرف اسی لیے یہ بات نہیں بتاتا کسی کو، کیونکہ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں ڈائگنوز کرنے کی ضرورت ہے نا کہ کیا معدے کے اندر کون سی چیز میں خرابی آئی ہے. معدے کے اندر جو ہمارے 3 قسم کی لیئرز ہوتی ہیں، تو کون سی لیئر جو ہے ہماری ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے معدے کے امراض لاحق ہوئے ہیں. تو اس چیز کو سمجھنا ایک مالج کا کام ہوتا ہے جو آپ کو پلس سے ڈائگنوز کر کے بتایا جائے. کیونکہ وہاں پر کاربوہائیڈریٹس بھی ہے، وہاں پہ میوکس میمبرین بھی ہوتی ہیں. تو مطلب ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہی آپ کو یہ بتایا جا سکتا ہے. پھر آپ یقین جانیے، پھر آپ کو یہ بات بتائی جا سکتی ہے کہ آپ نے کون سا قہوہ استعمال کر لینا. اور یقین جانیے صرف گھر میں پڑے ہوئے قہوہ جات جو ہیں وہی آپ کے معدے کو صحیح کر سکتے ہیں. خاص طور پہ آپ کے اجوائن ہو گئی، پودینہ ہو گیا، ادرک ہو گئی، لونگ ہو گئی، دار چینی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے سفید زیرہ ہو گیا. یہ اتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیزیں عطا کی ہیں نا کہ دنیا میں ان سے اچھی کسی بھی پیتھی کے اندر دوائیں موجود نہیں ہیں. یہ میں آپ کو حلفاً یہ بات کہہ سکتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تمام کے تمام چیزیں یقین جانیے، کیونکہ ہم یہاں پہ ایکسپیریمنٹ کر لوگوں کے اوپر یہ اپلائز کر چکے ہیں. ساری چیزیں ہم نے اپنی زندگی کے اوپر ان سب چیزوں کو سب سے پہلے اپلائی کیا، تو یقین جانیے ان میں میریکلز اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. تو معدے کے امراض کا علاج 100% نیچروپیتھی ہربل ازم کے اندر ہی ممکن ہے. کسی بھی اور پیتھی میں چلے جائیں، آپ کا معدہ خراب تو ہوگا کسی بھی میڈیسن کھانے سے، لیکن صحیح نہیں ہو سکتا. اور صحیح نہ ہونے کی وجہ صرف اور صرف وہ یہ ہوتی ہے کہ اس مرض کو سمجھا نہیں جا رہا ہوتا، اس وجوہات کو نہیں سمجھا جا رہا ہوتا کہ معدے میں جو بھی خرابی آئی ہے تو وہ کون سے سسٹم کی خرابی کی وجہ سے معدہ ڈسٹرب ہوا ہے. تو اس بات کو جب تک آپ نہیں سمجھیں گے نا، تو آپ یقین جانیے علاج کسی بھی مرض کا نہیں ہے، چاہے وہ سر درد ہی کیوں نہ ہو. سر درد بھی کہ جو آج کل بہت زیادہ لوگ سر درد کو فیس کر رہے ہیں، تو وہ بھی معدے کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے. نہ کہ اس کا علاج یہ کہ آپ جی سر درد کی کوئی پین کلر کھا لیں. تو ہمیں اپنے معدے کا، ہمارے پاس کوئی سر درد لے کر آتا ہے تو یقین جانیے ہم اس کے معدے کا علاج کرتے ہیں. جب معدہ صحیح ہوتا ہے تو اس کا سر درد ہو یا جسم میں اور باڈی پینز ہو، تو آپ یقین جانیے وہ میریکلس طریقے سے وہ صحیح ہو جاتے ہیں. تو اس پروگرام کے ذریعے، ون نیوز کے ذریعے ہم آپ کو یہی ساری باتیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اور آئندہ بھی آنے والے پروگرامز میں ہم آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بیماری کے حساب سے بتاتے رہیں گے. لیکن ہم سے یہ ایکسپیکٹ نہ کیجیے گا پلیز کہ ہم آپ کو کوئی فارمولے بھی بتا رہے ہیں، کیونکہ فارمولے جات جو ہے وہ آپ کو تمام ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو بہت ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں اویلیبل ہیں. لیکن ہم وہ کام نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے پھر اس کے بعد لوگ ہمیں بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا تو ہمیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا.
وہ فرق اسی لیے نہیں پڑتا کہ انسان کے ٹیمپرامنٹ کے اگینسٹ وہ چیز چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ٹیمپرامنٹ کو سمجھ کر تو بتایا نہیں جاتا، پلس ڈائگنوسیشن تو کی نہیں جاتی، تو کیسے کوئی بھی دوا، ایون میں آپ کو گرم مسالوں سے بھی علاج بتاؤں گا نا، تو وہ بھی آپ کی باڈی کو شاید سوٹ نہ کرے، اور ہو سکتا ہے اس کے بھی کوئی سائیڈ ایفیکٹس آئیں، آپ کو ریپرکشنز آئیں، تو آپ اس وقت ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہوں گے۔ تو اس پلیٹ فارم سے ہم کوشش یہ کریں گے لوگوں کو صرف ایجوکیٹ کریں، لوگوں کو صرف اس بات کی طرف لے کر آئیں، بے شک آپ ہمارے پاس نہیں لیکن کسی کے پاس بھی جائیں تو خدا را اپنے ساتھ ظلم کرنا یہ بند کر دیں کہ آپ سینتھیٹک ٹریٹمنٹ کی طرف کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئے طب نبوی کی طرف آئیے، نیچرل سورسز کی طرف آئیے۔ آپ یقین جانیے سر سے پاؤں تک آپ کے ہر مرض کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں علاج عطا کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔